الحمد لله على ما أنعم حمدا به يجلو عن القلب العمى ثم الصلاة بعد والسلام على نبي دينه الإسلام محمد خاتم رسل ربه وآله من بعده وصحبه، ونسأل الله لنا الإعانة فيما توخينا من الإبانة عن مذهب الإمام زيد الفراضي، إذ كان ذاك من أهم الغراض. وبعد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. یا کریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما۔ فرائض کے درس میں ہم یہاں تک پہنچے تھے۔ فرائض کا جو درس ہے یہ بڑا مہم درس ہے، اور اس کو جب تک اس کی اچھی طریقے سے بار بار اس کو پڑھا نہ جائے اور اس کی پریکٹس نہ کی جائے تو یہ صحیح طریقے سے ذہن میں یہ نہیں بیٹھتا، اور یہ بہت جلد جو ہے یہ اگر اس کا مراجعہ نہ کیا جائے تو ذہن سے ہی نکل جاتا ہے۔ ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ الموانع الطبعیہ او المجازیہ، موانع جو ہے یہ مانع کی جمع ہے۔ مانع کہتے ہیں حاجز کو، کہ کسی چیز وہ چیز کہ جو اگر کہیں پر ہو تو دوسرے کو وہ اندر داخل ہونے سے منع کرتی ہے، جیسا کہ حاجز یا وہ شخص، وہ چوکیدار جو گیٹ پر کھڑا ہوتا ہے تو وہ اندر کسی کو آنے نہیں دیتا، تو یہ مانع ہے۔ یعنی آپ آئے ہیں، گیٹ کے باہر آپ کھڑے ہوئے ہیں، تو جب تک یہ چوکیدار گیٹ پر ہے آپ اندر نہیں جا سکتے، لیکن اگر یہ یہاں سے ہٹ گیا تو آپ اندر چلے جائیں گے، تو آپ کے اندر جانے میں مانع یہ چوکیدار ہے، اس کو کہتے ہیں مانع۔ تو اسی طرح فرائض علم میراث کے اندر بھی موانع ہیں، کہ وہ موانع اگر کسی کے اندر پائے جائیں تو اس کو میراث نہیں ملے گی۔ تین جو ہیں ان میں سے متفق علیہ ہیں، کہ جن پر علماء کا اتفاق ہے کہ تین موانع میں سے اگر کوئی مانع کسی وارث کے اندر پایا گیا تو اس کو میراث نہیں ملے گی، میت کے مال میں سے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا وَيُمْنَعُ الشَّخْصَ مِنَ الْمِيرَاثِ وَاحِدَةٌ مِنْ عِلَلٍ ثَلَاثِ رِقٌ وَقَتْلٌ وَاخْتِلَافِ الدِّينِ فَافْهَمْ فَلَيْسَ الشَّكُّ كَالْيَقِينِ۔ امام ابو عبداللہ الرحبی فرماتے ہیں کہ آدمی کو میراث سے منع کر دیا جاتا ہے اگر اس میں تین علتیں ہوں، تین چیزیں اس میں ہوں، رق وقتل واختلاف دین، یا تو وہ غلام ہو، یا اس نے اپنے وارث کو قتل کیا ہو، مورث کو اس نے قتل کر دیا ہو، اب یہ جو میت جو ہے اس کو اس نے قتل کر دیا ہو، یا یہ میت کے دین پر نہ ہو، میت تو مسلمان ہے لیکن میت کا وارث کافر ہے تو نہیں ملے گی۔ تو اس بات کو سمجھ لو، ففہم، سمجھ لو اس کو، فلیس الشک کالیقینی، شک جو ہے وہ یقین کی طرح نہیں ہوتا، یعنی یقین سے اس بات کو سمجھ لو کہ اگر کسی نے اپنے وارث کو قتل کیا ہے، یا کوئی اپنے وارث کے دین، وارث مسلمان ہے اور یہ کافر ہے، اس کو بھی مال نہیں ملے گا، دلائل اوپر گزر چکے ہیں، یا کوئی شخص غلام ہے تو غلام کو بھی مال نہیں ملے گا، بلکہ یہ اس کے میت کے ورثاء کو مال ملے گا۔ یہ تو تین موانع ہیں۔ اب کچھ موانع اور بھی ہیں جن کو علماء نے ذکر کیا ہے، کہ جو طبعی طور پر انہوں نے ذکر کیے، طبعاً ایک چیز دوسرے کے پیچھے آ جاتی ہے اس کو ذکر کر دیا جاتا ہے، یا مجازی طور پہ، اور یہ جو ہیں بعض نے تین چار ذکر کی ہیں اور بعض نے اس سے زیادہ ذکر کی ہیں۔ المہم کہ یہ اتنی واقع نہیں ہوتی، یہ اتنی ضروری بھی نہیں ہے،
اس لیے انہوں نے طبعی یا مجازن طور پر ان کو بھی ذکر کر دیا ہے کہ بھائی جہالت تاریخ الوفا، پتہ نہیں ہے فلانا شخص تو وفات پا چکا ہے، مال بھی چھوڑ گیا ہے، اس کا ایک بیٹا ہے جو کہ وفات پا چکا ہے، اس کا بیٹا بھی، اب ہمیں پتہ نہیں کہ اس کا بیٹا اس سے پہلے مرا ہے یا بعد میں مرا ہے، کیونکہ وہ کہیں دور ملک میں سفر پہ گیا تھا، وہاں پہ اس کی وفات ہو گئی۔ اب سال بعد پتہ چلا کہ بھائی اس کے والد کا تو انتقال ہو گیا تھا، والد تو ہمارے یہاں ہیں، لیکن سال بعد کسی نے خبر دی کہ بھائی اس کے بیٹے کا بھی انتقال ہو گیا ہے۔ اب ہمیں کیا پتہ کہ اس کا بیٹا اپنے والد کے بعد مرا ہے، بعد اس کی وفات ہوئی ہے، یا اپنے والد سے پہلے مرا ہے۔ اگر اپنے والد سے پہلے اس کی وفات ہوئی ہے تب تو اس کو کچھ نہیں ملے گا، نہ اس کی اولاد کو، لیکن اگر اس کی وفات کی تاریخ ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ اس کی وفات اپنے والد کی وفات کے بعد ہوئی ہے تو اس کا جو مال میں جو حصہ ہے اس کی اولاد کو ملے گا وہ، تو اس کو کہتے ہیں جہالت تاریخ الوفات، ہمیں پتہ نہیں کہ اس کی وفات کب ہوئی ہے، اور میراث لینے کے لیے وفات کی تاریخ ہونا ضروری ہے کہ یہ وارث جس کو ہم مال دے رہے ہیں، جس کی اولاد کو، یہ اپنے مورث کی وفات کے بعد اس کی وفات ہوئی ہے، یعنی یقین ہو کہ یہ بیٹا جو ہے اس کی وفات والد کی وفات کے بعد ہوئی ہے تو اس کو والد کے مال میں سے مال ملے گا۔ دوسرا مانع جو کہ مجازی طور پر وہ ذکر کرتے ہیں وہ ہے توارث، ہمیں پتہ نہیں یہ فلاں شخص، یہ دو مرے ہیں ایک ساتھ، یہ دو یہاں پہ میت پڑی ہوئی ہے، یہ بھی مرا ہوا ہے، یہ فلانا بھی مرا ہوا ہے، پتہ نہیں کہ یہ اس کا وارث ہے کہ نہیں ہے، پتہ نہیں ہے، تو یہاں پر بھی شک ہے، تو شک کی بنیاد پر کسی کا مال کسی کو نہیں دیا جائے گا۔ اب لعان کا کیا حکم ہے؟ لعان میں تو آدمی کہہ دیتا ہے کہ بھائی یہ میرا بچہ نہیں ہے، یہ جو اس کے پیٹ میں ہے یہ میرا نہیں ہے، اب یہ پیدا ہو گیا تو کیا اس باپ کے مال میں سے لے کے جائے گا؟ فرمایا کہ نہیں، اپنی والدہ کے مال میں سے لے کے جائے گا، والد کے مال میں سے اس کو کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ والد نے تو نفی کر دی کہ بھئی یہ میرا ہے ہی نہیں۔ زنا سے پیدا ہونے والا بچہ یہ بھی اپنے باپ سے میراث نہیں لے گا، کیونکہ اس کا باپ ہے ہی نہیں شرعی طور پر، یہ تو زنا کا پانی ہے، اس سے یہ پیدا ہوا ہے، اپنی ماں سے یہ میراث لے کے جائے گا، والد کے مال میں سے اس کو کچھ نہیں ملے گا، اس کا والد نہیں ہے۔ یہ بعض لوگ زنا ہو جاتا ہے پھر کیا کرتے ہیں کہ اس بات کو چھپانے کے لیے لڑکی کو لڑکے کے نکاح میں دے دیتے ہیں کہ یار ان کا نکاح ہی کر دو، اب چونکہ زنا ہو ہی چکا ہے چلو نکاح کر دو، نکاح کر دیتے ہیں۔ یاد رکھو یہ جو اولاد جو پیدا ہوگی پہلے جو زنا سے پیدا ہوئی ہے یہ اس شخص کی اولاد نہیں ہے، شرعی طور پر یہ اس کی اولاد نہیں ہے، یہ زنا کی اولاد ہے، اس کی اولاد یہ نہیں ہے، اس کی طرف اس کی منسوب نہیں کیا جائے گا کہ فلان ابن فلان، نہیں، ایسا نہیں کہا جائے گا۔ جو لوگ اس طرح کرتے ہیں شرعی طور پر ایک بہت بڑی غلطی میں وہ واقع ہیں، تو اس طرح نہیں کہا جائے گا، اور پھر وہ حاملہ خاتون کو اٹھا کے جو نکاح پہ دے دیتے ہیں، حالانکہ یہ نکاح باطل نکاح ہے جمہور علماء کے نزدیک، غلط ہے، یہ نکاح باطل ہے، نکاح ہی نہیں ہوگا اس پہ۔ اب جو ہے یہاں پر شیخ نے ایک تنبیہ دی ہے کہ ایک بات یاد رکھو، وہ یہ ہے کہ اذا وجد احد الموانع فی احد الورثہ سمی محروما کابن کافر، کہ یہ جو ہم نے موانع ذکر کیے ہیں میراث کے، ان میں سے اگر کوئی مانع کسی وارث کے اندر پایا گیا تو اس کو محروم کہا جائے گا، اس کو مال نہیں ملے گا۔ ایک شخص کی وفات ہوئی، اس کے 5 بیٹے ہیں، ایک بیٹا اس کا کافر ہے، کافر ہو گیا وہ، تو یہ ایک بیٹا کفر کی وجہ سے اپنے باپ کے مال میں سے حصہ اس کو نہیں ملے گا کفر کی وجہ سے، اور اس کو کہا جائے گا محروم، یہ ہوتا ہے محروم۔ اب ایک دوسرا شخص ہے اس کو بھی محروم کہا جاتا ہے، وہ یہ کہ وہ متى لم يرث احد الورثة بسبب وجود الآخر الأولى منه سمي محروما كابن ابن
مع وجود ابن فإنه لا يرث معه۔ ایک تو یہ کہ کفر اس کے اندر ہو، جیسا کہ یہاں پر بتا دیا گیا۔ دوسرا یہ کہ اس کے اندر کفر تو نہیں ہے، لیکن یعنی پوتا جو ہے، نواسا جو ہے، اس کو نہیں ملے گا کچھ بھی۔ جیسے کہ ایک شخص ہے، اس کے جو ہے وہ دادا وفات پا جاتے ہیں، اس کے والد کے والد، تو اب والد کے والد کا جو مال ہے وہ اس کے بیٹے کو تو ملے گا، لیکن یہ نیچے جو اس کا نواسا جو ہے، پوتا وغیرہ، اس کو نہیں ملے گا مال، کیونکہ بیچ میں اس کا باپ ہے نا، وہ لے لے گا اپنے والد سے مال، تو جب وہ ہے تو اس کو نہیں ملے گا۔ اس کو کہتے ہیں کیونکہ وہ اولا ہے۔ اب جب کسی شخص کا بیٹا ہے تو اس کا نواسا جو ہے وہ، یعنی بیٹے کا بیٹا جو ہے، اس کو مال نہیں ملے گا، کیوں؟ بیٹا لے کے جائے گا، بیچ میں بیٹا ہے نا، تو بیٹے کے بیٹے کو کیسے مال ملے گا؟ تو اس کو بھی بیٹے کا بیٹا محروم ہوگا یہاں پر، کیونکہ یہاں پر بیٹا ہے تو بیٹا مال لے جائے گا، بیٹے کا بیٹا جو ہے وہ محروم ہوگا، مال نہیں ملے گا اس کو۔ یہ جو ہیں سوالات ہیں کہ اذکر موانع الارث المتفق علیہ مع التعریف لکل مانع، کہ موانع ارث کتنے ہیں وہ آپ نے ذکر کر دینے ہیں کہ بھائی جو متفق علیہ ہیں وہ 3 ہیں۔ ایک یہ کہ رقن غلام ہو وہ وارث، یا وہ قاتل ہو، یا وہ دین اس کا دوسرا ہو، کافر ہو، تو نہیں ملے گا کچھ بھی اس کو۔ اذکر الخلاف فی القتل المانع من الارث، وہ قتل ذکر کرو کہ جس کی وجہ سے انسان کو، قاتل کو مال نہیں دیا جاتا۔ اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ جو بھی قتل ہوگا تو قاتل کو جو بھی جس قسم کا بھی قتل ہو، آپ قاضی ہیں، آپ کے پاس آپ کے والد کا فیصلہ لایا گیا، آپ نے قتل کا فیصلہ سنا دیا، والد قتل ہو گئے، تو یہاں پر کیا آپ کو والد کی میراث میں سے مال ملے گا؟ کیونکہ آپ تو یہاں قاتل ٹھہر گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیس لقاتل میراث، قاتل کو میراث نہیں ملے گی۔ امام شافعی کے نزدیک نہیں ملے گی آپ کو، جبکہ دوسرے مذاہب والے وہ یہ کہتے ہیں کہ جیسا کہ حنابلہ کا قول ہے کہ القتل بحق ھذا یرث، ہونا یرث، کہ اگر برحق طریقے سے آپ نے قتل کیا، یعنی شہادت پیش ہو گئی، آپ قاضی ہیں، آپ نے حکم سنا دیا، تو اب آپ اپنے والد پر آپ نے حکم لگایا ہے، یا آپ نے اپنے بھائی پر لگایا ہے حکم قتل کا، تو آپ کو مال ملے گا، کیونکہ یہ تو برحق کام ہے، یہ تو اللہ کی شریعت ہے، نافذ آپ نے کرنی ہے، تو برحق قتل جو کرو گے تو وارث کو مال ملے گا، ناحق قتل اگر وہ کرے گا تو وارث کو مال نہیں ملے گا۔ اب آپ سے کہا گیا کہ القتل بحق اذکر مثالہ وحکمہ من حیث الارث، کہ برحق طریقے سے قتل کرنے کا حکم کیا ہے اور اس کی مثال ذکر کرو، تو آپ نے کہہ دینا کہ برحق طریقے سے قتل یہی ہے کہ قاضی یا آپ گواہ دے دو جا کے اپنے بھائی کے خلاف، کہ بھائی گواہی ہے، اب کوئی گواہ بھی نہیں ہے یہاں پر، صرف آپ کے پاس گواہی ہے، اور وہ بیچارہ جو ہے قاضی اس سے گواہ مانگ رہا ہے کہ گواہ لے کر آؤ کہ فلانے نے تمہارے بھائی کو، تمہارے جو ہے وہ شخص کو قتل کیا ہے، گواہ نہیں ہے اس کے پاس، اور صرف آپ ہی گواہ ہو، تو آپ چلے جاؤ گے وہاں گواہی دینے کے، آپ نے برحق طور پہ گواہی دے دی کہ اللہ کی شریعت نافذ ہو جائے، تو آپ کو مال ملے گا، کیونکہ یہ گواہی دینا، کسی کے شخص کے پاس گواہی ہو اور دوسرے کے پاس نہیں ہو، اب آپ کی ضرورت ہے گواہی دینے کی، تو وہاں پر جا کے آپ گواہی دیں گے، تو یہ گواہی دینے سے آپ کا بھائی قتل ہو جائے تو اس کے مال میں سے آپ کو مال ملے گا، یہ برحق قتل ہے۔ اختلاف الدار، اس کا جو ہے وہ محل نزاع کہ اس میں اختلاف کہاں ہے، جیسا کہ وہاں پر ہم نے بیان کیا کہ ھذا فیما بین الکفار، کہ ایک کافر جو ہے وہ ترکی میں رہتا ہے اور ایک کافر جو ہے وہ امریکہ میں رہتا ہے، کیا یہ ایک دوسرے سے مال لے کر جائیں گے؟ یعنی ایک بھائی کافر ترکی میں ہے، ایک امریکہ میں ہے، ترکی والا وفات پا گیا،
اب امریکہ والا جو کافر بھائی ہے وہ اس کے مال میں سے لے کے جائے گا نہیں لے کے جائے گا، علماء کے درمیان اختلاف ہے، وہ اپنے یہاں پر ذکر کرنا ہے۔ اذکر الموانع المجازیہ، مجازی جو معنی ہیں جو ہم نے اوپر ابھی ذکر کیے ہیں وہ ذکر کریں، کہ اس میں یہ کہ جہالت و تاریخ الوفا، ہمیں پتہ نہیں بھائی کب اس کی وفات ہوئی ہے، پتہ نہیں یہ وارث میراث ہے، یہ جو ہے وارث ہے نہیں ہے، وہ آپ نے ذکر کرنے ہیں۔ اذکر الاقوال فی اختلاف الدار، اختلاف الدار یہ معتبر ہے یا نہیں معتبر، یعنی ایک شخص جو ہے وہ پاکستان میں رہتا ہے اور ایک شخص ترکی میں رہتا ہے، دونوں بھائی ہیں، پاکستان والا بھائی وفات پا گیا تو کیا ترکی والے بھائی کو میراث ملے گی؟ اس میں علماء کے مختلف اقوال ہیں، وہ آپ نے یہاں پر ذکر کرنے ہیں۔ راجح قول یہی ہے کہ مسلمان سے میراث لے کر جائے گا۔ ایک مسلمان سعودی میں رہتا ہے، اسی مسلمان کا بھائی جو ہے وہ اسپین میں رہتا ہے، اسپین میں رہنے والا بھائی اگر وفات پا گیا تو سعودی والا میں رہنے والا بھائی اس کا وارث ہوگا، لے کر جائے گا، کیونکہ شرعی دلائل سے یہی بات ثابت ہے۔ یہ اختلاف الدار بین المسلمین، اس پر کوئی دلیل نہیں ہے، مسلمانوں کے درمیان اس چیز کا اعتبار نہیں کیا جائے کہ وہ فلانا وہاں رہ رہا ہے فلانا وہاں رہ رہا ہے، بس مسلمان ہے یہ کافی ہے۔ اب میت جو ہے اس کے مال کے، میت کا جو مال جو وہ چھوڑ کر جاتا ہے اس کی اقسام ہیں، یہ فائدے کے لیے ہمارے شیخ نے لکھی ہیں۔ فرمایا کہ مال جو ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے، اقسام المال، منقول غیر منقول۔ منقول سے مراد وہ مال ہے کہ جس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر نقل کیا جاتا ہے، گاڑی وغیرہ، موبائل فون وغیرہ۔ غیر منقول سے مراد وہ مال ہے کہ جس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ نقل نہ کیا جا سکتا ہو، جیسا کہ گھر، آپ کے بھائی کا گھر بنا ہوا ہے تو وہ وہاں سے آپ یہ تھوڑی کہ اٹھا کے وہاں پر لے جائیں گے، وہ وہیں رہے گا، اس کو کہتے ہیں غیر منقول۔ دوسرا جو ہے وہ میت جو مال چھوڑ کر جاتا ہے اس کو ان میں سے یہ کہ الحقوق العینیہ وہو الشیء الثابت للمکلف، کہ ایک چیز میں آپ کا حق ہے، آپ کے گھر کے قریب کنواں ہے راستے میں، یہ آپ کا مشترک ہے، آپ بھی اس میں سے پانی پیتے ہو، کا حق الشربی، آپ کا جو ہے وہ پڑوسی بھی اس میں سے پانی پیتا ہے، تو یہ مشترک چیز ہے۔ آپ وفات پا گئے تو یہ کنواں آپ کے وارثوں کو ملے گا، ان کا اس میں حصہ ہوگا، کیونکہ یہ آپ کا تھا، آپ کا اس میں حصہ تھا تو یہ حصہ آپ کے وارثوں کو ملے گا۔ حق المرور، ایک راستہ ہے آپ کے گھر کے قریب، اس راستے پہ آپ بھی جاتے ہیں، آپ کا پڑوسی بھی اس پہ جاتا ہے، آپ کی وفات ہو گئی تو آپ کا وارث بھی اس راستے پہ جائے گا، کیونکہ یہ آپ کا حق ہے، آپ کے وارث کو ملے گا۔ حق المسیل، مسیل پانی والا راستہ، کہ جہاں سے پانی کے لیے کسی نے راستہ دیا ہوا ہے، اس میں سے آپ کے گھر کا پانی بھی آتا ہے، دوسرے کا بھی آتا ہے، لیکن نالی وغیرہ ہے، آپ کو اس کو بند تو نہیں کرے گا آپ کی وفات کے بعد کہ آپ بھائی آپ کی وفات ہو گئی اب یہ نالی گھما کے میں اپنے گھر کی طرف لے جاؤں، نہیں، آپ کی وفات ہو گئی تو آپ کے وارث کو جو ہے وہ وارث یہ پانی استعمال کرے گا، اس میں سے یہ نالی جو آپ کے گھر کی طرف آپ کی زندگی میں آئی ہے، آپ کی وفات کے بعد یہ نہر پانی کی آپ کے وارث کو یہ ملے گی، وہ اس سے فائدہ اٹھائے گا۔ اسی طرح حق الرہن، کوئی چیز آپ نے رہن رکھوائی ہے، آپ کی وفات ہو گئی تو اس کا یہ مطلب تھوڑی کہ وہ ضائع ہو گئی، آپ کے وارث جو ہے وہ اس کو وہ ملے گی۔ یا حق الرہن سے مراد کہ آپ نے کسی سے قرض لیا ہے، آپ نے کہا کہ بھئی کل رہن دے دوں گا، آپ نے نہیں دیا تو آپ کا وارث جو ہے وہ یہ کام کرے گا۔ خیارات الاعیان کہ عینی چیزیں، خیارات عیب، خیار عیب، خیار تعین وغیرہ، آپ نے کوئی گاڑی خریدی، کار وغیرہ، کار خریدی آپ نے، آپ گھر لے جا کے آپ نے گاڑی کھڑی کر دی، رات کو آپ کی وفات ہو گئی، اب گاڑی تو آپ نے خرید لی ہے، ابھی آپ کے ورثاء کو مل گئی، کل صبح آپ کے ورثاء گاڑی میں کہیں جا رہے تھے، 2 دن بعد 3 دن بعد گاڑی میں جو ہے وہ پتہ چلا کہ انجن خراب ہے گاڑی کا، اس میں کام ہے، تو یہ ورثاء کا حق ہے کہ اس گاڑی کو واپس کر دیں۔ اگر آپ ہوتے
تو آپ بھی کرتے لیکن آپ کی وفات ہو چکی ہے، تو یہ آپ کا یہ خیار ورثاء کو میراث میں ملا ہے۔ خیار تعین، یہ والا خیار تعین سے مراد آپ نے ایک چیز خریدی، فلاں ایک شخص نے آپ سے کہا کہ میرے پاس دو گاڑیاں ہیں، ایک سفید اور ایک کالے رنگ کی، آپ کون سی خریدو گے؟ آپ نے کہا کہ بس میں نے دونوں میں سے ایک خرید لی، یہ پیسے لے لو اس کے، کل میں آ کے دیکھ لوں گا کہ مجھے سفید لینی ہے کالی لینی ہے۔ کل کو پتہ چلا کہ آپ کی وفات ہو گئی، تو آپ کے ورثاء کا حق ہے کہ وہ جا کر وہ لیں، وہاں پر تعین کریں کہ بھئی یہ والی یہ لینی ہے، یہ والی لینی ہے۔ الخيار المتعلق برضا الشخص خیار العیب والرؤیہ وحق الشفعہ، یہاں پر مراد جو ہے وہ یہ ہے کہ الخیار المتعلق برضا شخص، کہ آپ کی رضا سے یہ کام متعلق ہے، اب آپ کی وفات ہو گئی تو کیا آپ کے وارثوں کو بھی یہ حق ہے کہ وہ یہ کام کریں؟ جیسا کہ یہ خیار العیب یہاں پر بھی گزر چکا، یہاں پر بھی آیا ہے۔ دراصل یہاں پر اختلاف ہے احناف اور جمہور کے نزدیک، تو ایک قول یہ ہے کہ خیار العیب کہ گاڑی کے اندر اگر نقصان آ گئے کل کو، خیار الرؤیا آپ نے کار منگوائی ہوئی ہے فلانے ملک سے کہ بھائی پیسے آپ نے دے دیے ہیں کہ میری کار آ جائے گی اگلے ہفتے، کار آ گئی، دیکھا تو بھائی وہ گاڑی اچھی نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں خیار الرؤیا، تو یہاں پر آپ کو خیار ہے، آپ کو دیکھے بھائی یہ مجھے پسند نہیں ہے واپس لے جاؤ، یہ میں نے فوٹو میں دیکھی تھی اس طرح مجھے اچھی لگی تھی، لیکن یہ ایسی ایسی گاڑی واپس لے جاؤ، اس کو کہتے ہیں خیار رؤیا، دیکھنے کا خیار۔ عیب عیب نکل آئے گاڑی، عیب نکل آنے کا خیار کہ آپ واپس کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح حق الشفعہ کہ آپ کے قریب کوئی گھر بک رہا ہے، کوئی زمین بک رہی ہے، تو پہلے وہ آپ کو بیچے گا، اگر اس نے کسی دوسرے کو یہ زمین بیچی تو آپ کا حق ہے کہ آپ دوسرے سے لے لیں، پہلے وہ آپ سے پتہ کرے گا کہ آپ کو ضرورت ہے تو آپ لیں کیونکہ آپ زیادہ حقدار ہیں اس کے، لیکن آپ کی وفات ہو گئی، زمین پڑی ہوئی ہے شفعے والی، خیار العیب گاڑی کے اندر عیب نکل آیا، رؤیا کل کو گاڑی آ گئی اس طرح نہیں ہے جس طرح آپ نے دیکھی تھی، لیکن اب آپ تو زندہ نہیں ہیں، آپ کی وفات ہو گئی رات کو، تو کیا یہ آپ کے ورثاء کو یہ چیزیں میراث میں ملے گی کہ وہ رؤیت والا خیار بھی ان کا ہو جائے، شفعے والا خیار بھی ان کا ہو جائے، عیب والا خیار بھی، کہ جس طرح آپ تصرف کرتے تھے کیا آپ کے ورثاء بھی اب وہ کریں گے، یا کہہ دیا جائے گا کہ نہیں بھائی ان کی وفات ہو چکی ہے، یہ گاڑی انہوں نے جب وہ زندہ تھے تو منگوائی تھی، یہ آپ لے لو۔ جمہور علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ ورثاء کا حق ہے، ان کو میراث میں یہ خیار رؤیہ ملے گا، خیار رؤیہ، خیار عیب، خیار شفعہ۔ اور اسی طرح کوئی منفعہ آپ کا وارث چھوڑ کے گیا ہے، گھر کرائے پہ لے لیا 1 سال کے لیے، 2 مہینے بعد وفات ہو گئی والد صاحب کی، تو بچوں کو جو ہے یہ میراث میں ملے گا، 1 سال کے لیے وہ فائدہ اٹھائیں گے اس سے۔ اسی طرح اعارہ بھی جو ہے نا، بعد نے اس کی مثال ذکر کی ہے کہ انہوں نے کسی چیز کو کسی کو اپنی کتاب دی ہے پڑھنے کے لیے، انہوں نے دی ہے یا انہوں نے کسی کے لی ہے، تو وارث اس میں ان کا قائم مقام ہوگا، والد کا بیٹا جو ہے قائم مقام ہوگا، بیٹا بھائی وغیرہ جو بھی وارث ہوگا۔ یہ ہم نے نیچے لکھا ہے کہ یہ جو تین جو الجمہور علی ان کل ما تقدم یورث، کہ ساری چیزیں یہ جو ہم نے ذکر کی ہیں، پانی پینے کا حق، راستہ گزرنے کا حق، نہر وغیرہ آپ کے گھر کی طرف آ رہی ہے دوسری طرف بھی جا رہی ہے اس کا حق، رہن کا، خیار عیب، تعین، خیار رؤیا، یہ سب چیزیں پیچھے آپ کے ورثاء کو میراث میں ملیں گی جمہور علماء کے نزدیک، کیونکہ سب کچھ جو میت کا ہے وہ پیچھے ہی رہ جائے گا، وارثوں کو ملے گا، جبکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ نہیں، 3 چیزیں صرف یہ ملیں گی، باقی دوسری چیزیں یہ نہیں ملیں گی، خیار رؤیا اور شفعہ وغیرہ، منافع وغیرہ، یہ سب کہ بھائی اس کی وفات ہو گئی ختم ہو گیا، یہ اجارہ وغیرہ، رؤیت وغیرہ سب ختم ہو گیا، تو یہ شیخ نے فائدے کے لیے یہاں پر لکھی ہیں، ان کا میراث کے اندر یعنی اتنا زیادہ فائدہ نہیں ہے، مسئلے کم ہی واقع ہوتے ہیں، جبکہ آسان ہے یہ،
جمہور کا مذہب یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو میت سے متعلق ہوگی تو میت کی وفات کے بعد اس چیز میں اختیار وہ رسا کا ہوگا، وہ رسا کو ملے گی۔ یہ جمہور کا مذہب ہے آسان طریقے سے، کہ ہر وہ چیز جو میت پیچھے چھوڑ کر جائے گی وہ ورثاء کو ملے گی۔ ہر وہ چیز، چاہے وہ کچھ بھی ہو، مال ہو، گھر ہو، کرائے کی گاڑی ہو، کچھ بھی ہو۔ اب یہ والا جو مسئلہ ہے اس کو مختصر طریقے سے ہم پڑھ کر باقی اس کی تفصیل اگلے درس میں پڑھیں گے۔ الحقوق الاربعہ، کہ میت جب وفات پا جاتا ہے تو وفات ہونے کے بعد 4 حقوق ہیں جو آپ نے ترتیب سے ادا کرنے ہیں۔ سب سے پہلا حق میت کا کیا ہے کہ آپ نے کفن دفن کا انتظام کرنا ہے اس کا، اور کفن دفن آپ نے کر کے اس کو دفنا دینا ہے۔ یہ سب سے پہلا حق ہے۔ کہ دوسرا حق اس میں یہ ہے کہ آپ نے میت کا جو ہے وہ قرض اس کے مال میں سے ادا کرنا ہے۔ جب قرض بھی ادا ہو گیا، باقی مال بچا، تو میت نے کچھ وصیت وغیرہ کی ہوگی کہ بھئی میرے مال میں سے مسجد میں دے دینا پیسے، تو میت کا جو مال ہے اس کا جو ثلث ہے، تیسرا حصہ مسجد میں دے دینا۔ اب جو بچے گا وہ ورثاء کے اوپر تقسیم کر دیا جائے گا۔ اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ اگر میت کا مال کم ہو، اتنا ہے کہ یا تو اس سے میت کا کفن دفن کر دیا جائے یا میت کا قرض ادا کر دیا جائے، اس کی تفصیل انشاءاللہ اگلے درس میں ہم کریں گے، تفصیل کے ساتھ اس مسئلے کو پڑھیں گے اور اس کی مثالیں بھی لیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا اس پر سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔